السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں اور آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائیں۔ آج کی مختصر سی ویڈیو میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے محبت، پیارا اور میٹھا لفظ محبت۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت والے تعلقات بنا دے گا۔ ود کے لفظی معنی ہے محبت، دوستی، تعلق، تمنا، خواہش۔ اس کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، ہوا ودیٌ، وہ میرا تعلق دار ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مفرد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سورہ مریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کو عطا کی جانے والی محبت کا ذکر ہے، یعنی جو حقیقی محبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم انعامات میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ صدقے دل سے ایمان لے آئے، انہوں نے اس دعویٰ کی تصدیق کے لیے کتاب و سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کے دلوں میں اس کے لیے ایک خاص محبت رکھ دیتے ہیں۔ اصبہانی کہتے ہیں کہ یہ محبت دنیاوی محبت و تعلق کے اسباب، مثلا قرابت داری، کسی پر احسان، مروت یا خوش اخلاقی وغیرہ کے بغیر محض رحمان کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے مومن پہلے کبھی ملا تک نہیں ہوتا، وہ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں اور ایک خاص تعلق محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سب اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں مزید الفاظ بھی ہیں جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ فرمایا تو جبریل علیہ السلام اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے تم بھی اس سے بغض رکھو۔ فرمایا تو وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم کتاب البر والصلہ۔ ان احادیث سے محبت کا مفہوم اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے۔ ود کے مقابلے میں بغض کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے دلی دشمنی، دل سے ناپسند کرنا، انتہائی برا سمجھنا اور نفرت کرنا۔ یعنی یہ دونوں احادیث بخاری اور مسلم کی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت حاصل ہوتی ہے وہی حقیقی محبت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، ایسے نیک اعمال کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کے سارے نیک بندے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں یا اور کوئی مخلوقات ہیں، وہ اللہ کی محبت میں اس بندے سے بھی، مومن بندے سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حقیقی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ پھر کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت حاصل کی جائے؟ یہی وہ خاص تعلق اور محبت ہے جس کو قائم رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے جو محبتیں قائم کی گئی ہیں یا دنیاوی وجہ سے کوئی محبت قائم ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی اور نہ کسی کے کام آئے گی۔ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ تو یہ محبتیں جو اللہ کے نام پر قائم کی گئیں، یہ ہمیشہ قائم رہیں گی اور دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچائیں گی۔ وہ نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اکٹھے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ مسلم کی حدیث کتاب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی پورا حق وصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے منت اور آہ وزاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن
مومن بھائی اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا تم جن کو پہچانتے ہو انہیں نکال لاؤ۔ ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی گئی ہوں گی تو وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے۔ یہ لمبی حدیث ہے جس کا میں نے تھوڑا سا مفہوم آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یعنی اس میں بتانے کی بات یہ کہ نیک لوگ اور نیک دوستیاں انشاءاللہ آخرت میں کام آئیں گی۔